رکوع 3 سورہ آل عمران۔ جو لوگ اللہ کے احکام ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ اہل کتاب کو اس کتاب الہی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا مل بھی جائے تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر اس دن جب ہم انہیں جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ آیت 18 اور 19 میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں بتایا تھا، رب کی وحدانیت کی گواہیوں کا ذکر ہے۔ آیت 18 میں 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو دین ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کو ایکسیپٹ نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا گیا 25 آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس دن کیا بنے گی جس دن اللہ تعالیٰ سب کو پکڑیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے، اور اس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے مان لینا ضروری ہے۔ اسی دین پر اور اسی اسلام پر ہمیں جم کے رہنے کی بہت ضرورت ہے، اور آج ہم اپنے کئی سارے ناموں سے پکارے جانے پر پریفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے کہ تم مسلمان ہی رہنا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ بھلائی تیرے ہاتھ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پراتا ہوا لاتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ 26 آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں جو بنی اسرائیل اپنی سپیریارٹی کے جو دعوے کر رہے تھے تو ان کو بتایا کہ بھائی تم سپیریئر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے سپیریئر جس کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دینا چاہتا ہے اس کو حکمت دیا جاتا ہے، جس کو نعمت دینا چاہتا ہے اس کو نعمت دیتا ہے، جس کو ذمہ داری دینا چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ تم اپنے سے فکس مت کر لو کہ میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اور اس آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو قرض میں مبتلا ہیں وہ لوگ اگر اس آیت کو پڑھتے جائیں تو ان کا قرض ادا ہوگا، ادا ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ مومنوں، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رکوع 4 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ یعنی ان دو سوروں کا ٹاپکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، رسالت کو ماننا، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ یعنی رسول کی پیروی مطلب اللہ کی پیروی، رسول کو ماننا مطلب اللہ کو ماننا، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے نصارہ نے جو بدعتیں ایجاد کی ہیں نا اس کا ذکر کیا گیا، اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو تم خود ساختہ عقائد بنا کے بیٹھے ہو وہ سب ڈیلیٹ۔ 33 آیت سے 44 آیت تک اس کا ذکر ہے۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس محراب میں کھانے پینے کا سامان پاتے تو اس سے پوچھتے یہ کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی۔ جب انہیں لڑکے کی خوشخبری دی گئی تو زکریا علیہ السلام نے کہا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اس رکوع میں اس سورے کی عمود کا ذکر ہے، خاندان عمران کا جو شجرہ ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ذکر ہے، زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں ذکر آ رہا ہے۔ فرشتوں نے مریم کو مسیح ابن مریم کی خوشخبری دی اور کہا
وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، ماں کی گود میں، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ مرد صالح ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں ہے؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی، وہ معجزے بتائے، مٹی کے شکل کا پرندہ بنایا، اس میں پھونکا اور وہ پرندہ بن گیا، اڑنے لگا۔ مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کیا، مردے کو زندہ کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، سوائے چند کے جنہوں نے اعلان کیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ان کو حواری کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اس دین میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ 6 رکوع، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کی۔ اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں تجھے واپس لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا، پھر آخرت میں سب کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اے نبی، یہ اصل حقیقت ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں تم سے کوئی جھگڑا کرے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اپنے بال بچوں کو بھی بلا لیں، اور خدا سے دعا کرے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ لعان، جو بات نہیں مانتے تھے تو ان کے اوپر لعنت کا ایک طریقہ تھا کہ میدان میں سب کو اکٹھا کر کے سب آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجو، تو جو جھوٹا ہوگا اس پر عذاب نازل ہوتا تھا۔ آگے بتایا گیا 64 آیت سے 7 رکوع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، اور ایکوالٹی والی باتیں کون سی ہے دوسرے دین میں اور ہمارے دین میں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ان کا بھی دین کہتا ہے اور ہمارے دین میں ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو، گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے بڑا حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت سے زیادہ حقدار ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے یہودی اپنے آپ کو جوڑتے تھے اور نصارہ بھی جوڑتے تھے، اس کا ذکر کیا گیا 65 سے 71 تک۔ اصل حقدار کون ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جڑنے والے، جن کا طریقہ ان کے طریقے سے ملتا ہے، وہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو اس رکوع میں یہ بھی بات فوکس کی گئی ہے کہ علم رکھنے کے بعد جھگڑا کرنا، جھگڑے کی کوئی بات رکھتا ہے لیکن علم نہ ہو، اس پر جھگڑے سے منع کیا گیا۔ تمہارے پاس علم ہے تو ٹھیک ہے، تم اختلاف رائے کے ساتھ بات بتا سکتے ہو، لیکن علم نہیں ہے تو جھگڑوں میں مت پڑو۔ 69 آیت میں بتایا گیا، حق بات پر جمنے والوں کو گمراہ کرنا، مطلب خود گمراہ ہونا ہے، ان کو گمراہ کرنا نہیں ہے بلکہ خود گمراہ ہونا ہے۔ تو یعنی جو گڑھا کھودتا ہے وہی اس میں گرتا ہے۔ 70 سے 71 میں بتایا گیا، ماننے جاننے کے بعد انکار مت کرو، حق کو باطل سے مت ملاؤ۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق والباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، جاننے کے بعد گڑ مڑ مت کرو حق اور باطل کے درمیان۔ جیسے ہمارا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے، بات پتہ چل جاتی ہے لیکن کام کرنا ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے
چل جاتا کر کے ہم مکس کر دیتے ہیں حق اور باطل کو۔ اللہ رب العزت ہمیں انہوں نے جرم سے محفوظ رکھے۔ رکوع 8۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کی تعلیمات پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ 72 سے 76 آیتوں میں یہودیوں کے بعض سازشوں اور شرارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ صبح ایمان لے کے اور شام میں اسلام سے پھر جاؤ، اس سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ شاید اس ترتیب سے اہل ایمان سے پھر جائیں۔ ان سے کہو ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان میں سے کچھ کی اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی ہے اگر تم 1 دینار بھی اس کے پاس رکھو تو وہ ہڑپ لے گا۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی وہ اہل کتاب ہو کر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور ہم دوسروں کے ساتھ کچھ بھی کریں، اہل کتاب جو نہیں ہیں تو ہمارا مواخذہ نہیں ہے۔ اس کا جو شرارتیں ہیں ان کی اس کا ذکر کیا گیا اور تردید کی گئی اس بات کی۔ یہ بات محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آگے 77 سے 80 آیت تک اہل کتاب کی عہد شکنی، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو وعدوں کو توڑا، اس کا ذکر کیا گیا۔ ان کی بعض تحریفوں کی جو انہوں نے کوشش کی بدلنے کی، اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی عقل سلیم کی روشنی میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کسی انسان کو کتاب اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی نبی ایسا نہیں کہا ہے، اور وہ تم سے ہرگز نہ کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رکوع 9۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت 83 میں بات بتائی گئی کہ دین کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش چاہتے تھے یہ اہل کتاب۔ تو ان کو یہاں پہ بتایا گیا کہ یعنی دین کا طریقہ وہی ہو جس پہ کوئی ثبوت ہو، اور رزلٹس نہیں ہے کسی دین پہ تو پھر وہ دین نہیں کہلاتا، اپنی من مانی خواہشات کہلائی جاتی ہے۔ یہی دین پر ساری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ دین کو نہیں چاہ رہے نا، اسی دین پر ساری کائنات عمل کر رہی ہے، چاہے زور و زبردستی سے ہو یا تابع بن کر، لیکن سب عمل کر رہے تو تمہیں بھی عمل کرنا ہے، یعنی کائنات کا سب کا دین یہی ہے، یہی دین پر ساری کائنات ہے۔ توأن اور کرہن ساری کائنات اللہ ہی کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دین سے جوڑے رکھے اور اس دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ 81 اور 82 میں نبیوں کو پیغمبروں پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی نبی کون ہوتا ہے؟ جو پہلے کا پیغمبر جو آتے ہیں ان کے شریعت کو فالو کرنے والے کو نبی کہتے ہیں، اور تمام نبیوں کو یہاں پہ مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے پیغمبروں کے دین پر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ نبی کے ریلیٹڈ احکام، نبی اپنے پہلے والے رسول کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے ساتھ آنے والے رسول کی پیروی کرتے ہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس آخری آنے والے رسول کے بارے میں اپنی امتوں کو آگاہ کرو اور سب اس پر گواہ رہنا۔ تو سب کی گواہی اکٹھا کی جا رہی ہے ان آیتوں میں۔ پھر آگے بتایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اہل کتاب کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور تم گواہی دے دو، اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو نہیں دیتا اس کو نہ دینے دو، تم تو دے دو۔
اس اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر صاف طور پر آیت 85 میں اعلان کرا دیا گیا کہ اسلام کے علاوہ، اسلام کے سوا اور دین کی طلب جو کریں گے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب کو اسی دین پر اکٹھا ہونا ہے، سب کو اسی دین پر جمنا ہے۔ دین مطلب اسی شریعت کو فالو کرنا ہے اور سب کا ڈائریکشن اسی دین کی طرف ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی دین پر جمنے والا بنائے۔ اس اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ 86، 87 اور 88 آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، یعنی سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم سوچو ہدایت کا راستہ کون ہے۔ حق آ جانے کے بعد تم اور کون سی دلیلیں مانگ رہے ہو؟ حق تمہارے سامنے آ جانے کے بعد، بات واضح ہو جانے کے بعد تم گمراہی کا راستہ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تو ان کو غور و فکر کرنے کا موقع دیا گیا۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کرے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے تو اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ کا احسان ہے کہ توبہ کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے اور توبہ کے قبول ہونے کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں توبہ قبول کروں گا۔ یہ ہم پہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر ہم انسان جیسے کہتے ہیں میں کبھی معاف کروں گی ہی نہیں، ایسا اگر اللہ کا معاملہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی۔ تو اللہ کا احسان ہے، استغفار کو لازم پکڑیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی طرف موڑ دیں۔